प्रोग्राम सस्पेंड हुआ, उसके बाद जब हमने प्रोग्राम रिवाइव किया तो 1 जनवरी 1999 को मुझे याद है कि मैंने वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर डलवाई ताकि जिसने देखना है, कौम ने देखना है, वो पढ़ ले। तो मैंने चूंकि वादा किया था, एक तो मैं 3 डॉक्यूमेंट जो इस हवाले से हैं, लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो 30 जून को साइन हुआ, थोड़ी सी बैकग्राउंड भी अर्ज करता हूँ, और जो दूसरी डॉक्यूमेंट मेन होती है जब भी ऐसे अरेंजमेंट होते हैं तो उसको जो है मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का नाम दिया जाता है, और एक और इम्पोर्टेंट इसके साथ अटैचमेंट होती है टेक्निकल मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग। ये आपकी इजाज़त से जनाब स्पीकर तीनों डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी मैं लाइब्रेरी में प्लेस करने की दरख्वास्त करूँगा ताकि किसी कॉलीग को पढ़ना हो, देखना हो और इसको इस्तेमाल करना हो तो कर सकें। तो आपकी इजाज़त है, मैं ये सेक्रेटेरिएट में ये डॉक्यूमेंट दे रही है 30 जून को, जैसे मैंने अर्ज किया, ये मैं सेक्रेटरी साहब को भिजवा रहा हूँ जी। फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरी मैं अर्ज करूँगा कि ये थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बता दूँ, चूँकि आपको याद होगा कि बाइंडिंग अप जब हमने की थी बजट में, और सब का मैं एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि सब ने बड़ी उस वक़्त यानी मेहनत के साथ और जाफशानी के साथ उस प्रोसेस को बड़ी अच्छे अंदाज में मुकम्मल किया। ट्रेजरी बेंचेस भी और अपोजिशन ने भी अपना जो किरदार अदा किया, कट मोशंस वगैरह। तो उस वक़्त उन दिनों में आपको याद होगा कि हमारा 9th रिव्यू की बात हो रही थी। ये 9th रिव्यू जनाब स्पीकर ये नवंबर में ड्यू था, नवंबर 2022 फर्स्ट वीक में, और जो 8th रिव्यू था वो उसमें लिखा गया था कि 9th रिव्यू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा, 10th रिव्यू फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा, और 11th रिव्यू फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा। उस तीनों की जो रफली जो अमाउंट था वो करीबन $2.5 बिलियन के करीब था, यानी। लेकिन हम अब उस नहज पे पहुंच चुके थे क्योंकि ये 2019 को प्रोग्राम शुरू हुआ था और ये 2022 में खत्म हो जाना चाहिए था। जैसे 20, 13, 16 का प्रोग्राम था, ये 12 रिव्यू होते हैं जनरली, 11 या 12, तो 3 साल में खत्म हो। लेकिन चूंकि पाकिस्तान बीच में सस्पेंड प्रोग्राम हुआ, कुछ अपने सॉवरेन कमिटमेंट जो है पिछली हुकूमत ने उसको अंडू कर दिया, ना कुछ की थी उसको रिवर्स कर दिया, तो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान का बहुत बड़ा गैप आया, जिसकी वजह से हमें बहुत ये मुश्किल फेज 9th रिव्यू हमारा चला। और मुझे याद है कि अक्टूबर मिडल में 2022 में जब मैं एनुअल मीटिंग अटेंड की, मैं उसको इन्वाइट किया कि जी आप फर्स्ट वीक और नवंबर में आए और मेहरबानी करके आप रिव्यू शुरू करें, क्योंकि हमारी हर चीज़ इन ऑर्डर थी। लेकिन उनके आते आते 3 महीने लग गए। बड़ी लंबी स्टोरी है। 31 जनवरी को वो तशरीफ लाया, 9 फरवरी को टेक्निकल रिव्यू खत्म हो गया, और फिर वो एक्सटर्नल गैप की बातें शुरू हो गई। तो करते करते सर हम वर्चुअली बजट के दिनों में आ गए। जब हम बजट के दिनों में आ गए तो यहाँ मुझसे चूंकि सवाल किए गए, मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी पूरी कोशिश है और हम इन ऑर्डर हैं एज ए कंट्री कि ये 9th रिव्यू होना चाहिए। लेकिन 9th रिव्यू होता तो 30 जून के बाद ये फर्दर एक्सटेंशन उस प्रोग्राम में नहीं हो सकती थी। उस वजह से हमें करीबन $1.1 बिलियन तो मिल जाता, लेकिन जो $1.4 बिलियन 10वीं और 11वीं रिव्यू का था वो लैप्स हो जाता, वो खत्म हो जाता। तो जब साथ साथ बजट चल रहा था, और चूंकि वाशिंगटन शाम में खुलता है हमारे पाकिस्तान टाइम के, तो फिर हम जाके यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उनके साथ एंगेज होते थे। तो हमने कोशिश की कि वो जो $1.4 बिलियन लैप्स होने जा रहा है वो ना हो, हम किसी तरीके के साथ ऐसा कोई अरेंजमेंट कर लें कि हमें 9वें रिव्यू का जो 1.1 तो वो मिल जाए, लेकिन वो एक नए प्रोग्राम के तहत मिल जाए जिसमें वो बैलेंस भी आ जाए, और हम और काम करके अपने जो फ्यूचर रोड मैप है उसके तहत हमें वो रकम भी मिले। मैंने कोशिश की कि वो उसका साइज जो है 2.5 बिलियन की बजाय 3.5 हो जाए, लेकिन इवेंचुअली वो 3 बिलियन पे हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई IMF के साथ। और 3 बिलियन के साथ उनका ख्याल था कि 12 महीने का से 12 से 15 महीने का हो, लेकिन हमने सिर्फ 9 महीने का रखा। 9 महीने का इसलिए रखा कि करीबन उस वक्त 1.5 से पौने 2 महीने थे अपना इस हुकूमत के पास। 3 महीने रफली इलेक्शन के लगा ले, 4.5 पौने 5, और 1-2 महीने नई हुकूमत को आके, ताकि नई हुकूमत आए तो उस वक्त तक ये प्रोग्राम खत्म हो चुका हो और जनरल इलेक्शंस के बाद वो अपना इंडिपेंडेंट फैसला करे, और जो भी उसका जो फैसला होगा मुल्की मुफाद में वो उनका हक है, उनको करने दिया जाए। तो जनाब स्पीकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल एन जब बजट पास हो गया, आपको याद होगा हमने एक वाइंडिंग अप में कुछ टैक्स मेजर्स लिए
اور میں نے ایکسپلین کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے. 215 بلین کے جو فسکل میئرز تھے کہ وہ ہماری بات ان سے فائنل ہو گئی ہے. جو نیگوشیٹڈ ہے اماؤنٹ تو بہت ان کی سوچ بہت بڑی تھی, اس سے شاید 3 گنا تھی, لیکن ہم نے 215 بلین کے وہ فسکل میئرز لیے, بائنڈنگ آف اسپیچ یہاں پیش کیے, اور 85 بلین کا ہم نے اپنے اخراجات کم کیے, ایکسپینڈیچر کٹ کیے, 300 بلین کا ہم نے جو لیے. سر اس کے نتیجے میں جب بجٹ پاس ہو گیا تو ایونچولی ہمیں پھر الحمدللہ یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ دی اسٹاف لیول اگریمنٹ اس کے ساتھ ہمیں سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی ہم نے 9 مہینے کا طے کیا 3 بلین, اور بورڈ کا انہوں نے اندیا دیا کہ 12 جولائی کو ہم بورڈ کریں گے, اور اگر بورڈ میں یہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو جو پہلی قسط جو میں کہا 9ویں ریویو کے حوالے سے ملنی تھی وہ ہمیں 1.2 بلین اسٹیٹ اوے دیں گے, 700 ملین ہمیں 4 مہینے کے بعد جو ہماری نومبر میں ریویو ہوگا اس وقت دیں گے, اور پھر فروری میں جو ریویو ہوگا 1100 ملین جو ڈفرنس ہے بیلنس 3 بلین کا وہ دیں گے. تو میں ساتھیوں کو یہ اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے 30 جون کو پھر آخری جو اس فسکل ایئر کا آخری سال تھا اور پرانے پروگرام کا بھی آخری دن تھا, تو اس دن ہم نے ڈاکومنٹس ہمیں مل گئی. ہم نے پبلکلی پرائم منسٹر صاحب بی شہباز شریف نے اس کو وٹنس کیا, میں نے پاکستان کے بہاف پہ اور گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کو سائن کی ہے, جس کی کاپی میں نے ابھی آپ کے ریکارڈ کے اوپر نیشنل اسمبلی کے پلیس کر دی ہے. اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ڈاکومنٹ تھی MEFP اور TMU وہ دونوں بھی اٹیچ کر دی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ جناب اسپیکر, اس دوران ہمیں الحمدللہ بٹوین 30 جون اور 12 جولائی ہمیں UAE, آپ کو یاد ہوگا کہ 7 ڈے ریویو پر انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی ہم بائی لیٹرل سپورٹ کریں گے $1 بلین کی, اور پھر سعودی عربیہ نے $2 بلین کی تھی, لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی تھی. 9ویں ریویو میں بھی انہوں نے ان کو یہ کمٹمنٹ کی, پھر ہم نے فالو اپ کیا, پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی فالو اپ کیا, میں نے بھی فالو اپ کیا الحمدللہ, اور ہمیں وہ دونوں پیمنٹس موصول ہو گئی اسٹیٹ بینک میں. یہ جو 12 جولائی کو الحمدللہ بورڈ جو تھا اس نے فائنلی اس کو اپروو کیا, اور اس کے بعد یہ جو پہلی 9ویں ریویو کے رفلی ایکولنٹ 1.2 ایک 100 ملین زیادہ ہے, 1.1 کی بجائے 1.2 بلین 1.19 ٹو بی پرسائز, تو یہ پاکستان کو مل گئی. اور اس سے ہم نے اپنے جو فارکس ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں ہم نے ایکسکیوز می کافی اس میں جو ہم مینجمنٹ کر رہے تھے, اور جو میں نے اس ہاؤس میں عرض کی تھی کہ جب یہ نئی حکومت آئی تھی اس وقت رفلی یہ اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی 9.6 بلین ڈالرز تھے, اور جو بینکس تھے اس کے پاس قریب 5 بلین ڈالرز تھے کمرشل بینکس. تو ملکی ذخائر جو تھے وہ قریب 14 بلین کے قریب تھے. میری یعنی یہ ہمارے جب ہم پیمنٹس کرتے گئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی ساورن پیمنٹ ہم نے وقت پہ ضرور کرنی ہے اور کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہونی, کوئی ڈیفالٹ نہیں کرنا, الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی کی. اس کے باوجود اور اس کی وجہ سے ایک پوائنٹ وہ آیا کہ جہاں ہم نیشنل ریزرو جو تھے ہمارے قریباً 8 بلین کے قریب چلے گئے چند مہینے پہلے, وہ ہم نے بلڈ کرتے کرتے الحمدللہ ابھی یہ جو کلوز ہوا ہے ہفتہ جمعے والے دن پچھلا, الحمدللہ پاکستان کے ذخائر اکتوبر 22 کے بعد پہلی دفعہ دوبارہ $14 بلین پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. اس میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر جو ہیں الحمدللہ 8.7 بلین ہیں, اور جو کمرشل بینک کے ذخائر ہیں وہ 5.3 بلین ہیں. جناب اسپیکر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کی دعائیں ہیں, سب کی کوششیں ہیں, اور بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, صرف ایفرٹ کر سکتا ہے, اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری حتی الامکان کوشش ہے کہ آگے بھی ہم اسی راستے پہ چلیں جتنے بھی ہمارے پاس دن ہیں جب تک نگران حکومت نہیں آتی, اور ہم اس کو ایک اسی لیول یا اس سے بہتر لیول کے اوپر پاکستان کے ریزروز کو چھوڑیں, تاکہ ایک تو یہ ہو جائے کہ جس لیول کے اوپر یہ حکومت جو اس وقت الائز کی ایک مخلوق حکومت آئی تھی اس نے ہر پیمنٹ کے باوجود بھی ریزروز اسی جگہ پہ چھوڑے اور اس کے قریب چھوڑے. دوسرا یہ ایک ہمارے لیے ایک جو انٹرنیشنل جو پرسپشن ہے, آپ نے دیکھا کہ فچ کا ایک ادارہ ہے اور وہ 3 دنیا کی ریٹنگ ایجنسی میں ایک ریٹنگ ایجنسی ہے. آپ کو یاد ہوگا, میرا خیال ہے شاید میں نے یہیں دیا تھا بیان یا ویسے دیا تھا, اپریل کے اینڈ میں انہوں نے بیان دیا کہ مئی اور جون میں پاکستان نے $3.7 ارب واپس کرنے ہیں انٹرنیشنل کمٹمنٹس اور ساورن کمٹمنٹس. ان کا تو ریزرو بھی 3.7 بلین ہے. وہ نروس ہو جاتی جی مارکیٹس, اور اتنا بڑا
وہ ایک بہت بڑا بیان تھا جی, ایک ریٹنگ ایجنسی نے دے دیا. اس پہ میں نے فوری ریئیکٹ کیا کہ بھئی ہماری ایک ایک پیمنٹ مئی اور 30 جون تک ارینجڈ ہے, تو کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ پیمنٹس کریں گے تو ہمارا ریزرو جو ہے زیرو پہ چلا جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ پیمنٹس بھی کی, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا سجدہ شکر ادا کریں کم ہے. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ایسی پالیسیز ہم کم از کم جو ہم نے شروع کی ہیں, اس پہ آنے والے وقت پہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو تھمنا چاہیے, اس کو نیچے جانا چاہیے. میں یہ کانفیڈینشلی شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہماری اسٹیٹ بینک کی, چونکہ ان کے پاس ایک ریسورس ہے, وہ مانیٹری پالیسی کی ان کی ذمہ داری ہے قانون کے تحت, ان کی یہ ورکنگ ہے کہ 2 سال میں پاکستان کی انفلیشن جو اس وقت پہلے وہ 38% پہ چلی گئی تھی, پھر 29 پہ آئی CPI, آلدو کور انفلیشن تو دیہاتوں میں 16-17 اور شہروں میں 18-19 تھی, کیونکہ وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. وہ کہہ رہے جی یہ 2 سال میں ان کا جو ماڈل ہم نے رن کیا ہے, اگر ہم اس پالیسیز کو سب لے کے چلیں, اللہ کرے جو ہمارے ساتھی ہیں جتنے بھی آئے وہ واپس الیکٹ ہو کے آئے, تو یہ 7% پہ انشاءاللہ چلی جائے گی. آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ نیوز فار دی کنٹری, اور اللہ نے چاہا تو ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ سیاست کو ایک طرف رکھ کے, میں اس لیے 2013 سے یہ راگ لاپتا رہا ہوں کہ ہم چارٹ آف اکانومی کریں, لیکن سم ہاؤ ہم وہ ابھی تک نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں ایک تیسری چیز بڑی ضروری اور آخری چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک افواہ چلی اور میں نے قریباً درجن اخباروں میں پچھلے چند روز میں پڑھا, IMF معاہدہ سخت شرائط جاری, زراعت اور تعمیرات پر ٹیکس لگایا جائے. سر آپ کی وٹنس میں, اور سب ساتھی جو موجود ہیں ان کی وٹنس میں, میں یہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا, نہ زراعت پر, نہ اپنا کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ پر. جتنی ہم نے تکلیف کاٹنی تھی IMF کا پروگرام فائنل وہ ہم کر چکے ہیں, جتنے ہمارے پرائر ایکشنز تھے وہ ہم نے ڈیلیور کر چکے ہیں. ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سیریس غلط فہمی کا نتیجہ ہے, اور یہ ایک آدھ چھپتا تو میں کہتا شاید کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یہ قریباً درجن, اور اس میں زرعی کمیونٹی میں زراعت کے جو لوگ ہیں جو دیہاتوں میں ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. سر انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا ڈاکومنٹس موجود ہیں, اس میں تمام فیوچر کمٹمنٹس موجود ہیں, اور میں جیسے کہا پرائر ایکشن ہم نے کر لیے, بائنڈنگ آف اسپیچ کے ذریعے فسکل میجرز لے لیے, ایک پیسے کا جو ہے جو ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا, چاہے وہ ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہو یا وہ آپ کا زراعت کا شعبہ ہو. تو اس کے علاوہ سر میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو, کوئی مجھ سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, میں حاضر ہوں. اور میں آپ کی اجازت سے میں یہ بھی شیئر کر دوں کہ منسٹری آف فائنانس کو میں کلیئر ڈائریکشن میں نے دی ہے کہ ایک دفعہ میں نے جو وعدہ پورا کیا تھا اسمبلی کے فلور پہ رکھنے کا اپنے ساتھیوں کے, اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں, جو میں نے 99 میں شروع کام کیا تھا. آج رات 12 بجے سے پہلے یہ ڈاکومنٹ تینوں ویب سائٹ پہ ہوں گے منسٹری آف فائنانس کے, اینی باڈی کین ایکسیس. تھینک یو ویری مچ جناب اسپیکر. تھینک یو.